بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب۔ اب یہاں پہلی مرتبہ 4 حروف مقطعات آئے ہیں، اور الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ ایک کتاب کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو نازل کیا گیا آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، یعنی وہی حق ہے، هو الحق، وہ گویا حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ہے جس نے آسمان بلند کیا چھت کے طور پر بغیر کسی ایسے ستونوں کے جو تمہیں نظر آ سکے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ اس کے حکومت پر متمکن ہوا عرش پر۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے کام پر لگا دیے سورج بھی اور چاند بھی۔ کل یجری لاجل مسمی، سب کے سب چل رہے ہیں، کھڑا کوئی بھی نہیں ہے، سب چل رہے ہیں ایک وقت مقررہ تک کے لیے۔ یہ نظام یوں ہی چلتا رہے گا۔ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، وہ تدبیر امر فرماتا ہے، یعنی یہ سارا نظام وہ چلا رہا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھا نا، ایک دنیا دار آدمی دیکھے گا تو اسے حالات کے تناظر میں دیکھے گا، ایمان والا دیکھے گا تو یہ اس کا تناظر بنے گا۔ اسی طرح جو آپ دیکھ رہے ہو، سورج نکل رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی ترقی کر رہا ہے، کوئی ناکام ہو رہا ہے، یہ سب اس کی تدبیر ہے۔ وہ تدبیر امر فرماتا ہے اور تفصیل سے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم اس سے ملاقات پر یقین لے آؤ کہ وہ تمہیں جیسے اس نے یعقوب اور یوسف کو ملایا، ایسے ہی سہج سہج تم بھی اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، وہی ہے کہ جس نے زمین پھیلا دی ہے، اس کے اوپر تم، یہ پھیلی ہوئی زمین ہے، اس پہ تم جو ہے اپنا وقت گزارتے ہو، اور اس نے اس کے اندر رکھے ہیں لنگر، یعنی پہاڑوں کو لنگر قرار دیا۔ لنگر کا کام ہوتا ہے جہاز کو روک کر رکھنا، یعنی اس زمین کو کے توازن کو برقرار رکھنے میں ان پہاڑوں کا کوئی کردار ہے۔ وَأَنْهَارًا، اور اس نے اس میں نہریں چلائیں، دریا چلائے، یعنی پانی کا انتظام۔ یہ ہم نے نہری آب پاشی کا نظام بنایا تو اللہ نے تو بنایا ہوا تھا، جس سے آگے اس کی توسیع کی گئی ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس نے ہر طرح کے پھل نکالے۔ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، جن میں اس نے جوڑے جوڑے رکھے، مادہ اور نر۔ یہ اب جا کے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ صرف جو ہے نا جانداروں میں، انسانوں اور حیوانوں میں ہی نہیں ہے، بلکہ پھلوں کے اندر بھی جو ہے نر اور مادہ ہوتے ہیں، ان کی بھی پولینیشن ہوتی ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہ دن پر رات کو ڈھانپ دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد، اور زمین میں مختلف جو ہے قطعے ہیں، جو کھیت ہیں اور باغات ہیں، انگوروں کے ہیں، وہ کھیت ہیں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے متصل ہیں، باغات ہیں انگوروں کے، اور کھیتیاں ہیں، اور کھجوروں کے وہ درخت ہیں کہ جن کی جڑیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جن کی جڑیں جدا جدا ہیں۔ سب ایک پانی پلائے جاتے ہیں، ایک ہی دریا کا پانی لگتا ہے، زمین ساری ایک ہے، آپس میں ملی ہوئی ہے، مٹی ایک ہے، یہ درخت مختلف ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ایک کا ذائقہ دوسرے سے زیادہ بہتر ہے، ہم نے فضیلت دی ہے ذائقے میں، کھانے میں ایک پر دوسرے کو۔ مٹی بھی وہی، پانی بھی وہی، لیکن یہ کہ ہم نے ان میں فرق ڈال دیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل کو کام میں لاتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر تمہیں حیرانی کرتی ہے کوئی بات، تعجب ہوتا ہے کسی بات پر، اس بات پر نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، کیونکہ اس نے اتنا کچھ بنایا تو اس میں اب تعجب کی کیا بات ہے۔ تو باعث تعجب ان کی بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، اب ترابا، بلا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، یعنی مر جائیں گے، پھر سڑ جائیں گے، مٹی ہماری لاش ہو جائے گی، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم دوبارہ بنا لیے جائیں گے؟ جس نے اتنا کچھ بنایا اسے تمہیں دوبارہ بنانے میں کیا دقت پیش آئے گی؟ اچھا، اب انسانی علم کے آگے بڑھنے کے نتیجے میں یہ اب اتنا مشکل نہیں لگتا۔ اب تو سائنسدان ڈی این اے سے جو ہے نا دوبارہ بنانے کی، کلوننگ کی تک تو انسان پہنچ گیا ہے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ گویا اب وہ بات ماننا اتنا مشکل نہیں ہے ان کے لیے۔ مٹی میں مل گئے، رول گئے، گل گئے، سڑ گئے، گم ہو گئے، کیسے جوڑے گا؟ ظاہر ہے عام آدمی کے لیے اس کا تصور کرنا اس زمانے میں مشکل ہو سکتا تھا۔
اولئک الذین لیکن اس میں اصل مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں نہیں سمجھ آتی تو کیا ضرورت ہے اتنی عقل کا گھوڑا دوڑانے؟ اللہ کی تو سمجھ آتی ہے نا، جو آسمان بنا سکتا ہے، زمین بنا سکتا ہے، تو اس کی قدرت ہے، وہ کر لے گا۔ اس لیے فرمایا اولئک الذین کفروا بربہم، یہ آخرت کا انکار نہیں کر رہے ہیں، اپنے رب کا انکار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی قدرت کا انکار ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا۔ تو ایک صفت کا بھی انکار اللہ کے انکار پر جو ہے وہ لازم اس سے آ جاتا ہے، کفر ہو گیا۔ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی گردنوں میں توق ہوں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے ہیں، ہم فِيهَا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، یہ بھلائی سے پہلے آپ سے برائی مانگ رہے ہیں، یعنی کہتے ہیں نا عذاب لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوٹ دے رکھی ہے، اس سے پہلے برائی مانگ رہے ہیں۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، ان سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں، یعنی یہ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ان کے احوال یہ سن چکے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، تیرا رب ایسا ہے، بے شک تیرا رب وہ ہے جو لوگوں کے ظلم کے باوجود، ناانصافی اور بیوقوفیوں کے باوجود ان کے ساتھ بہت جو ہے نا مغفرت اور بخشش سے کا کام کرنے والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک یہ بھی ہے تیرا رب عذاب کا بہت سخت ہے، بہت سخت عذاب بھی دیتا ہے، سزا بھی دیتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر لوگوں نے یہ کہا کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ، دیکھیے اے نبی آپ بس خبردار کرنے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی، ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا آتا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے جو کچھ اٹھایا ہوا ہے کسی بھی مادہ نے، یعنی اس کے پیٹ میں جو ہے جو حمل اسے قرار پایا اللہ کو معلوم ہے۔ وما تغیض الارحام، اور جو رحم سکڑتے ہیں، پیٹ جو سکڑتے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے، یعنی جب بچہ جنتی ہے کوئی مادہ تو اس سے پیٹ سکڑ جاتا ہے۔ وما تزداد، اور جو پیٹ بڑھتے ہیں آہستہ آہستہ بوجھل ہوتی جاتی ہے کوئی بھی مادہ، اس سے بھی وہ واقف ہے۔ وکل شیء عندہ بمقدار، ہر شے اس کے ہاں ایک اندازے کے مطابق، اندازہ یہاں تکے کے معنی میں نہیں ہے، ایک پورا جو ہے نا جسے کہتے ہیں کیلکولیشن اس پر ہے۔ وضع حمل کتنے عرصے کے بعد ہونا ہے، آبادی کتنی ہونی ہے، مچھلیوں کی آبادی کتنی ہوگی، انسانوں کی آبادی کتنی ہوگی، بارش کتنی برسانی ہے، کیا اس کے کتنا جو ہے کسی پھل کے اندر کتنا جو ہے نا کون سے منرلز رکھنے ہیں، کون سے وٹامنز رکھنے ہیں، سب ایک اندازے کے مطابق ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، چھپے اور ظاہر سب کا یعنی جو تمہارے لیے چھپا ہوا ہے اس کے لیے وہ بھی نہیں چھپا ہوا ہے۔ الکبیر المتعال، سب سے بڑا ہے اور برتر ہے، اعلیٰ و افضل ہے۔ سواء منکم من اسر القول، اس تمہارے لیے تم میں سے جو کوئی بات کرے چھپا کر، آہستہ سے، چپکے سے، یہ بھی اس کے لیے برابر ہے۔ ومن جہر بہ، اور جو اپنی بات کو بلند آہنگ کے ساتھ کرے وہ بھی اس کے لیے برابر ہے۔ ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، جو رات کو کہیں جا کے چھپ رہا ہے اپنے بل کے اندر یا بستر میں گھس رہا ہے وہ بھی، اور جو دن کو متحرک ہے بھاگ دوڑ کر رہا ہے اس کے لیے برابر ہیں، وہ دونوں کو یکساں طور پہ مانیٹر کر رہا ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، یہ جتنی جاندار چیزیں ہیں اس کے لیے، یا جو بھی انسان ہیں ان کے لیے تو لازماً معقبات، پیرے دار ہیں، من بین یدیہ اس کے آگے بھی، ومن خلفہ اس کے پیچھے بھی، یحفظونہ جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ اللہ کے حکم سے۔ یہ ہے نظام ہستی جو چل رہا ہے، آپ کو لگتا ہے خود بخود چل رہا ہے، نہیں، ایک ایک شے کی حفاظت پر فرشتے مامور ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں فصل زمین سے نکلی اگی خود دانے لگے، یہ سارا جو ہے نا یہ مادی نظام ہے، انتظام ہے، نہیں، اس کے پیچھے جگہ جگہ پہ اللہ کا کن جو چل رہا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ سارا ہو رہا ہے۔ اللہ کی فورسز ہیں جو اس پر کام کر رہی ہوتی ہیں، تمہیں نہیں نظر آتا، وہ تم سے مخفی ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو جس نعمت سے نوازا ہو وہ اس میں تغیر نہیں کرتا، اس نعمت کو تبدیل نہیں کرتا۔ حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت میں کوئی تغیر نہ کر لے۔ یعنی کیا مطلب ہوا اس کا؟ آگے وضاحت آ جائے گی ویسے اگلی صورت میں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے بلکہ اگلی سے اگلی صورت، اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، شکر کریں گے مزید دے گا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر کفر کریں گے تو یہ وہ حالت میں تغیر ہے جس کے نتیجے میں اللہ اپنی نعمت چھین لیتا ہے۔
وَإِذَا أَرَادُ اللَّهَ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بارے میں برائی کا ارادہ کر لیتا ہے، یعنی اس نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، یعنی ناقدری کی، ناشکری کی، نعمتوں کی، اب اللہ تعالیٰ اسے عذاب دینا چاہتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے برائی کا ارادہ کرتا ہے فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پھر اس کا جو ہے وہ ٹلتی نہیں ہے وہ مصیبت، وہ آفت۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور ان لوگوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی، کوئی حمایتی، کوئی مددگار، کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی ہے اللہ جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کی چمک ڈر کے ساتھ بھی اور لالچ کے ساتھ بھی۔ ڈر اس بات کا کہ کہیں اوپر ہی نہ گر پڑے، کتنا نقصان ہوتا ہے بجلی گرنے سے، جو لوگ مارے جاتے ہیں، اور طمع، بارش ہوگی۔ اور اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کڑک کے نتیجے میں ہی وہ جو ہے نا سارا وہ کھاد کا عمل جو ہے نا وہ بنتا ہے بارش کے اندر۔ آپ ویسے کسی چیز کو پانی دیں اس میں اتنی رونق نہیں آئے گی جتنی بارش کے پانی کے نتیجے میں رونق آتی ہے، کیونکہ اس میں فرٹیلائزیشن کا سارا، اور وہ بجلی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو گویا طمع کے ساتھ اس کو وہ جو ہے وہ سنتے ہیں۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ اٹھا کے لاتا ہے بھاری بھاری بادل۔ یہ بادلوں میں آخر کتنا وزن ہوتا ہوگا، پانی گرتا ہے تو اس کے وزن کا اندازہ آپ لگائیں، تو یہ سارا کون اٹھا کے لاتا ہے؟ وہ اٹھا لاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور یہ جو کڑک ہے یہ اس کی تسبیح کرتی ہے، اس کی ثنا کے ساتھ اور حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، خوبیوں کے ساتھ۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، یہ تو اتنے زور سے کرتی ہے اللہ کا ذکر، تو جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے ڈر سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ کڑک، بجلیوں کی کڑک بھیجتا ہے، وہ جو بے ہوش کر دینے والی بجلی ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اسے ڈال دیتا ہے جس پر چاہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ اس کی پکڑ، اس کی گرفت، اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ لَهُ دعوت الحق، اسی کی طرف پکارنا حق ہے، باقی گویا دعوتیں باطل ہیں، اصل دعوت تو ہے ہی وہ جو اس کی طرف پکارا جائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، یا اس کا پکارنا ہی حق ہے۔ باقی کسی کو پکاریں گے تو وہ ضلال ہے، گم ہو گیا۔ آپ نے کسی سے مدد مانگی تو وہ تو جیسے ہم نے کوئی ایک زمانے میں البدر نام کا ایک سیارہ فضا میں بھیجا تھا، پاکستان نے خلا میں، پتہ ہی نہیں کدھر گیا۔ ایسے ہی جو لوگ غیر اللہ سے دعا مانگتے ہیں ان کی دعا کھو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، مڑ کے اس کا کوئی سگنل نہیں آتا۔ جو اللہ کو پکارتا ہے اس کو جواب ملتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نوازتا ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ انہیں کچھ بھی جواب دینے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے۔ الا کباسط کفیہ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنے ہاتھ پھیلائے الی الماء، پانی کی طرف، وہ یعنی کنویں کی طرف ہاتھ پھیلائے، لیبلغ فاہ، کہ وہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، وما ہوا ببالغ، اس طرح تو پانی منہ میں نہیں آتا، وہ تو ڈول لے کے جانا پڑتا ہے، نکال کے لانا پڑتا ہے۔ تو جیسے کوئی ایسے ہی ہاتھ پھیلائے کہ پانی میرے منہ میں آ جائے تو نہیں آتا، اسی طرح جس نے غیر اللہ کو پکارا اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا نہیں ہے مگر کھو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے آگے سجدہ ریز ہے ہر جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں، طوعاً اپنی خوشی سے، اور وَكَرْهًا یا مجبوری سے، وَظِلَالُهُمْ، اور ان سب کے سائے، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح و شام، یعنی اللہ سجدہ ریز ہے، اللہ کے تابع ہیں، حکم کے تابع ہیں۔ اللہ نے جو نظام بنایا ہے سورج چاند کا، یا یہ کہ جو ان کے لیے جو قوانین بنائے ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ یہ آیت سجدہ اٹھیں گے تو سجدہ کر لیجئے۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھئے کون ہے آسمانوں اور زمین کا بادشاہ۔ اب یہاں رب السماوات والارض کا مطلب یا تو آپ کریں گے مالک، آسمان اور زمین کا مالک کون ہے، یا مطلب کریں گے خالق، آسمانوں اور زمین کو بنایا کس نے ہے، یا پھر مطلب کریں گے بادشاہ کون ہے آسمانوں اور زمین کا۔ قُلِ اللہ، فرما دیجئے اللہ ہی ہے۔ اَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ اولیاء، کیا اس کو چھوڑ کے تم نے اوروں کو بنایا ہے دوست، ولی، حمایتی، مددگار۔ لا یملکون لانفسہم نفعا، ایسوں کو جو اپنے نفع کا لیے کبھی اختیار نہیں رکھتے، ولا ضرا، نہ نقصان کا رکھتے ہیں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، ان سے پوچھئے ذرا سوچو کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں؟
ام جعلوا للہ، یعنی جیسے یہ برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی اللہ کے مقابلے میں جو تم نے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں یہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کن کو برابر کر دیا ہے تم نے؟ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اپنے لیے کوئی ایسے شریک تراشے ہیں، خلقوا لخلقہ، کہ جنہوں نے اللہ ہی کی طرح کوئی مخلوق بنائی ہو؟ یعنی رب ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ مالک بھی ہوں، مالک وہ ہوگا جو خالق ہے، تو اس نے جو یہ سب کچھ بنایا خالق ہے اور مالک بھی ہے، وہ اگر ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ میرے بندے ہونے کی حیثیت سے میری بات مانو، جن کو تم پکار رہے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے؟ وہ کس چیز کے خالق ہیں؟ وہ کس شے کے مالک ہیں؟ فتشابہ الخلق علیہم، تو انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے کہ جن کی یہ مکس ہو گئی ہو ان کے ذہن کے اندر جو مخلوق، ان کی اللہ کی مخلوق اور ان کی مخلوق۔ قل اللہ خالق کل شیء، فرما دیجئے کہ ہر شے کا بنانے والا اللہ ہی ہے، کسی دوسرے نے کوئی شے نہیں بنائی۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ اکیلا ہے، چھایا ہوا ہے، ہر شے اس کے قابو میں، مٹھی میں۔ انزل من السماء ماء، اس نے بلندی سے پانی اتارا۔ فصالت اودیۃ بقدرها، تو وادیاں اپنی جو بھی ان کا ظرف تھا، جتنی مقدرت تھی، بھر گئی، پانی سے بھر گئی، وہ نالے بھر گئے پانی سے۔ جب اتنا زور کا جب سیلاب آتا ہے، فاختمل السیل زبد الرابیہ، تو وہ نالا اپنے اوپر پھولا ہوا جھاگ بھی اٹھا کے لے آتا ہے۔ پانی جب تیز چلتا ہے تو اوپر جھاگ بن جاتا ہے۔ ایک مثال ہے جو ایک بات کو سمجھایا جا رہا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اسی طرح آگ کے اوپر جو کچھ تم دھونکتے ہو، یعنی کوئی دھات جب گرم کرتے ہو، اسے گرم کرتے ہو، پگھلاتے ہو، تاکہ ابتغاء حلیۃ او متاع، کوئی زیور بنانے کے لیے یا کوئی سامان بنانے کے لیے، اسے ظاہر گرم کر کے پگھلا کے ڈھالا جائے گا۔ تو جب اس دھات کو تم ڈالنے کے لیے پگھلاتے ہو، زبد مثلہ، اس کے اوپر بھی اسی طرح جھاگ آ جاتی ہے۔ یہ تمہارا مشاہدہ ہے، پانی جب بہتا ہے، زور کے سیلاب آتا ہے تو جھاگ ہوتی ہے اوپر، اور اسی طرح دھات اگر گرم کی جائے تو اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ حق اور باطل کی اسی طرح مثال بیان کرتا ہے۔ اب کیا مثال ہوئی؟ پانی اور دھات حق ہے، جو جھاگ ہے اس کے اوپر وہ باطل ہے۔ نظر کیا آ رہا ہوتا ہے؟ پانی نظر آ رہا ہوتا ہے یا جھاگ نظر آ رہی ہوتی ہے؟ اور دھات نظر آ رہی ہوتی ہے یا جھاگ نظر آ رہی ہوتی ہے؟ تو یہ باطل کی کثرت کو دیکھ کے دھوکے میں نہ پڑو، حق باقی رہتا ہے۔ جیسے پانی تو باقی رہے گا، جھاگ مٹ جائے گی، دھات باقی رہے گی، جھاگ مٹ جائے گی۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جہاں تک معاملہ ہے جھاگ کا تو وہ سوکھ کر ختم ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو شے لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اس طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ دنیا میں حق اور باطل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، باطل حق کے بغیر اپنا وجود ہی نہیں رکھ سکتا، جھاگ جیسے پانی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اسی طرح باطل حق کے بغیر، باطل تو کہتے ہی اس کو جس کا وجود ہی نہ ہو۔ جیسے کوئی بیل ہوتی ہے کسی جو سبزی کی، وہ نہیں ٹٹی کے بغیر نہیں کھڑی ہو سکتی، کسی سہارے کے بغیر، اسی طرح باطل حق کے بغیر نہیں کھڑا ہو سکتا، یہ مکس رہتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسے بلکہ اکثر اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم باطل کو اس کے غلبے کی وجہ سے، اس کے چھائے ہونے کی وجہ سے اس کو مان لیتے ہیں، حق نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، اس کو چھانٹ کر نکالنا ہوتا ہے، کیونکہ باقی حق نے رہنا ہوتا ہے، باطل نے مٹ جانا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو اسی طرح دنیا میں بھی سمجھا جاتا ہے، یہ تو باقاعدہ ایک جو اب فلسفہ بنا لیا گیا ہے، یہ شاید مارکس نے اس کا جو ہے نا وہ تصور پیش کیا تھا۔ اسے کہتے ہیں جدلیاتی مادیت، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، کہ یہ کشمکش جاری ہے حق و باطل کی، اور اس میں یہ حق و باطل گویا گڈمڈ ہیں۔ یہ جب ایک تھیسس آتا ہے، اس کے مخالف ایک اور تھیسس آتا ہے، ایک دعویٰ ہے، اس کا جواب دعویٰ آتا ہے، اینٹی تھیسس آتا ہے، ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے، تو ان میں سے جو خیر ہوتا ہے نا اس کا سنتھیسس ہو جاتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے اور یہ خیر کا سنتھیسس ہو جاتا ہے۔ اور یوں ہی یہ ارتقاء ہو رہا ہے، جو ایوولوشن ہے، سوشل ایوولوشن، یہ اس طرح ہو رہا ہے۔ اس کی بڑی اہم مثال ہے جو مثلاً کمیونزم، وہ جو پہلے جو نا اپنا جمہوریت آئی، ڈیموکریسی آئی، اس کے پیچھے کیپٹلزم چھپا ہوا تھا، اوپر انہوں نے وہ جو ہے نا اس کا وہ ایک دکھایا، وہ اصل میں وہ کیپٹلزم تھا، اس کا جو اینٹی تھیسس آیا وہ کمیونزم تھا۔ ان دونوں کا جو سنتھیسس بنا وہ ہے جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں ایک فلاحی ریاست کا تصور آیا ہے، کہ ایک جو ہے ویلفیئر اسٹیٹ ہو، جس میں انہوں نے کمیونزم کی بھی اچھی باتیں لے لیں اور کیپٹلزم کی بھی، جو ظاہر ہے آخر سرمایہ نہیں ہوگا، خرابیاں تو تھیں نا ادھر رشین سسٹم میں، جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو گیا، وہ ایک یعنی اس سے اگلی منزل آ گئی۔
اب آپ سوچیں کہ یہ سارا کام جو ہو رہا ہوتا ہے یہ زگ زیگ میں ہو رہا ہے. آپ ادھر گئے, وہاں جا کے احساس ہوا یار کوئی گڑبڑ ہے, پھر اس سے آگ چھانٹا تو دوسری انتہا کو نکل گئے, پھر ادھر سے یہ سفر آگے ہے لیکن زگ زیگ میں ہے. یہ چیزیں قرآن مجید جو بتاتا ہے نا, ایک ہے اسٹریٹ لائن میں سفر کرنا, یہ صراط مستقیم ہے, یہ اللہ کی گائیڈنس سے کرو گے. اگر اللہ کی گائیڈنس کو چھوڑ دو گے پھر بھی جاؤ گے ادھر ہی, لیکن زگ زیگ میں جاؤ گے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم, بھلا وہ زیادہ سیدھا ہے جو صراط مستقیم پہ تن کے چلتا ہے, یا وہ زیادہ سیدھا ہے جو پیٹ کے بل گھسٹ کے چلتا ہے, ادھر سے ٹھوکر کھائی تو ادھر چلا گیا, ادھر سے ٹھوکر کھائی تو ادھر چلا گیا. اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے زمین پر لائنیں کھینچی ہیں, یہ لائنیں ٹیڑھی آڑی ترچھی یہ ساری دوزخ میں جاتی ہیں, سفر ادھر ہی ہے, یہ دوزخ میں لے کے جائیں گے. یہ صراط مستقیم ہے جو پل صراط سے گزر کے سیدھی جنت میں لے جائے گی. تو اللہ کی گائیڈنس میں چلو گے ٹھوکر نہیں کھاؤ گے, سیدھے چلو گے. اللہ کی گائیڈنس کو چھوڑو گے پھر بھی ادھر ہی جاؤ گے لیکن ٹھوکریں کھاتے ہوئے جاؤ گے. پچھلی صورت میں چلے, میں نے آپ کو بتایا 2 راستے تھے. یوسف علیہ السلام کے سامنے آپشن 2 تھے, وہ اللہ کے راستے پہ چلے وہاں پہنچ گئے, لیکن یہ کہ اگر وہ دوسرے راستے پہ بھی چلتے, اس نے جانا ادھر تھا لیکن اس میں خرابی بہت تھی. تو ہماری آج کی دنیا کس راستے سے جا رہی ہے؟ ہدایت کی رہنمائی میں نہیں جا رہی ہے, اللہ کے دی ہوئی ہدایت کی رہنمائی میں نہیں جا رہی ہے, لیکن یہ کہ ٹھوکریں کھا کے جا رہی ہے اور ادھر ہی جا رہی ہے. اقبال نے اس کو بڑے عجیب انداز میں بیان کیا ہے, ہر کجا بھی نہیں جہاں رنگ و بو آنکھ اس خاکش بے رویت آرزو, یا کہ زے نور مصطفیٰ اورا باست یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. یہ مصطفیٰ ہی کی تلاش میں انسانیت بھٹک رہی ہے, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی آگے کبھی پیچھے, جا ادھر ہی رہی ہے. البتہ ابھی مجھے ایک احساس ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ہمیشہ خیر کا سنتھیسس ہوتا ہے. اب دنیا میں معلوم ہوتا ہے پہلی مرتبہ شر کا سنتھیسس ہونے جا رہے ہیں, یہ تکلف کر کے, زور لگا کے, پلاننگ کر کے. وہ کیا ہے؟ یہ جسے آپ چائنا ماڈل کہتے ہیں, یہ کیا ہے؟ چائنا ماڈل کسی زمانے میں کمیونسٹ ملک تھا چائنا, لیکن یہ کہ تقریباً 1970 کے بعد اس میں ایک ٹرن آیا ہے, وہ آہستہ 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 کیپٹلسٹک سوسائٹی بنتے بنتے اب ایک مکمل کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے. لیکن کیپٹلزم کے ساتھ جڑا ہوا انسانی حقوق کا جو تصور تھا, ڈیموکریسی کا جو تصور تھا, سیکولرزم اور لبرلزم کا جو تصور تھا, یہ چیزیں انہوں نے چھوڑ کے 1 پارٹی رول لے لیا. کدھر سے؟ کمیونزم سے. گویا کمیونزم کا 1 پارٹی رول ادھر سے لے, جو اس کا شر تھا, اور جو کیپٹلزم کا شر تھا, یہ جو سرمایہ دارانہ نظام, وہ ادھر سے 2 شر جمع کر کے چائنا ماڈل بن گیا. پروڈکشن, ترقی کس کی؟ سرمایہ دار کی, جتنی وہاں ہیں. جس طرح چائنا اٹھا ہے تو ظاہر ہے جہاں پہ آپ نے حقوق دینے, مزدور کو بھی اس کے حقوق کا بھی اتنا تو سرمایہ دار کو وہاں فائدہ نہیں ہوتا. ساری دنیا کے سرمایہ دار وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا کا ماڈل اچھا ہے. آپ دیکھیں اس وقت یعنی کنٹینمنٹ آف چائنا کی پالیسی امریکہ چلا رہا ہے, اور کون چلائے گا؟ ٹرمپ. اور ٹرمپ کا جو اپنا وہ ہے جہانگیر ترین, یہ کہے نا اسے, وہ کیا ہے وہ اس کا, وہ ٹویٹر والا جو ہے ایلن مسک, وہ جا کے پارٹنرشپ کر رہا ہے چائنا کے ساتھ. اب آپ سوچیں ٹرمپ کدھر جائے گا؟ جس کی ہاتھ, جس طوطے کی جان جس مٹھی میں ہے, وہ جا کے تو چائنا کے ساتھ وہ ترقی کرائے گا چائنا کو یا کنٹین کرائے گا چائنا کو؟ تو یہ سمجھیں. اور یہ جو کچھ بھی مطلب اب ادھر مودی آ گیا ہے تو یہ بھی تو ایک فاشسٹ ہے نا, یہ بھی 1 پارٹی رول کو ہی اس کی حمایت کرے گا نا. اور یہ امریکہ میں اب ہونے جا رہا ہے, اور یہ سارا دباؤ جو ڈال رہا ہے نا یورپ کے اوپر, کیونکہ وہ بہرحال انسانی حقوق کے لیے یورپ کھڑا ہے. یہ جنیوا کنونشن کہاں ہوا تھا, یہ سارا جو اس طرح کی چیزیں, اس سے ریورس کروانے کے لیے وہ جو ہے نا یورپ پہ دباؤ ڈال رہا ہے. جب وہ تحریکیں وہاں بھی موجود ہیں, اس طرح کی جو فاشسٹ طریقے وہاں موجود ہیں, وہ آہستہ آہستہ ان کو اوپر لے کے آئیں گے. تو یہ سرمایہ دار کے لیے ایک بیسٹ ماڈل بنے گا. اور اس کے ساتھ جب یہ سارا ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر آئے گا, یعنی آپ کے پاس یہ کمیونیکیشن کے ذرائع بھی ہیں اور انسانوں کو مانیٹر کرنے کے یہ جدید ذرائع ہیں. وہ ایک چپ لگا دو, گھڑی بنوا دو, کیا کرے گا مزدور صاحب؟ وہی کچھ کرے گا جو کچھ اسے کہا جائے گا. تو اس کے بعد یعنی جو اللہ کا منصوبہ ہے وہ تو بالکل ہی ناکام ہو جائے گا. تو یہ ہو نہیں سکتا, یعنی یہ جو ماڈل سوچا جا رہا ہے یہ آ نہیں سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑی تباہی ہے جس کے دہانے پہ ہم پہنچ چکے ہیں, اور انسان اپنے ہاتھوں وہاں پہنچا رہے ہیں ہمیں. یہ باقی مضمون ہم انشاءاللہ اسے سورہ کاف میں جو ہے وہ کھولیں گے. یہاں اتنا سمجھ لیجیے, کذالک یضرب اللہ الامثال امثال, اس طرح اللہ مثالیں دے کے بعد مشکل مضمون کو, بڑے فلسفیکل مضمون کو بڑے سادہ انداز میں اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا ہے.
للذین استجابوا لربہم الحسنى، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک ہیں ان کے لیے بہت بھلائی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ والذین لم یستجیبوا، اور جو لہو، اور جو اس کی پکار پر لبیک نہ کہیں، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے لیے ہو زمین کے اوپر جو دولت اور خزانہ ہے سب کا سب ان کا ہو جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو جائے، لَفْتَدَوْا بِهِ، وہ فدیے میں دے کے چھوٹنا چاہیں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے بہت برا حساب ہوگا، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ٹھکانہ ان کا دوزخ ہوگا، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، بھلا وہ شخص جو جانتا ہو جو نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے وہ برحق ہے، سچ ہے، کمن ہوا اعمیٰ، وہ اندھے کی طرح کا ہو سکتا ہے، یعنی انجام دونوں کا ایک ہوگا۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت وہی پکڑتے ہیں کہ جو عقل مند ہوں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، کون ہے عقل مند؟ جو اللہ کا عہد اس کا ایفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق، اور اپنا وعدہ توڑتے نہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو جوڑتے ہیں اس شے کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَاب، اور حساب کی برائی سے ڈرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا، ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ ابھی یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا قصہ آپ نے پڑھا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھی۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور انہوں نے خرچ کیا جو رزق ہم نے انہیں دیا تھا اس میں سے، ظاہر کر کے بھی اور چھپا کر بھی۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کو اچھائی سے دور کیا، کسی نے گالی دی جواب میں دعا دی، یا یہ کہ جو بھی کوئی مصیبت آنے والی ہے صدقہ خیرات کر کے ٹالا۔ اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ جنات عدن، وہ باغات ہیں جن میں رہائش ہوگی، یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے۔ ومن سلک من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، وہی نہیں داخل ہوں گے، ان کے اولادوں میں سے، ان کے والدین میں سے، ان کی بیویوں میں سے جو نیک ہوں گے، یعنی ایک درجے کا، یعنی 33% نمبر لے لیں گے، انہوں نے کوئی فرسٹ گریڈ میں پاس کیا ہو، ان سب کو بھی ان کی عزت اکرام کے لیے ان کے ساتھ شامل کریں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ان کی عزت افزائی کے لیے ہر دروازے سے فرشتے ان پر داخل ہو رہے ہوں گے سلام کہتے ہوئے، سلام علیکم، آپ پر سلام ہو، بما صبرتم، جو آپ نے صبر کیا دنیا میں، فنعم عقبی الدار، کیا اچھا ٹھکانہ ہے آخرت کا۔ والذین ینقضون عہد اللہ، اس کے برعکس جنہوں نے اللہ کا عہد توڑا، یہ اشارہ خاص طور پہ یہودیوں اور نصرانیوں، یا یہ کہ آج مسلمان اگر اللہ کے دین سے منحرف ہو جائیں ان کے لیے، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو انہوں نے کاٹا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچایا۔ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے پھٹکار ہے، دوری ہے، اور وہ ان کا جو گھر بھی بہت برا ہوگا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ رزق پھیلا کے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ یقدر، اور جسے چاہتا ہے تنگ کر کے دیتا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا ظرف دیکھ کے ڈالتا ہے۔ وہ فرحوا بالحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی پہ اتراتے ہیں، ہمیں بہت مل گیا، ہم بادشاہ ہیں، ہمارے پاس یہ ہے۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا تو ایک برتنے کا سامان ہے، بس جیسے ٹیشو پیپر آپ استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، اسی طرح دنیا کو تو چھوڑ جانا ہے آپ نے۔ وَيَقُولُ الَّذِي، میرا خیال ہے بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔